جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں مکمل طور پہ اور جب آپ ریاست کے لوگوں کو جب وہاں کھڑا کرتے ہیں تو ہر بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے, اس کمیٹی کو پتا ہوتا ہے کہ اس محلے کے 50 گھروں میں سے غریب گھر کون سے 2 ہیں, اور آپ اس کے گھر پہنچا دیتے ہو. وہ سڑک پہ نہیں آتا, آپ کی گاڑی کو پتھر نہیں مارتا. ٹھیک, اس کے بعد پاکستان کی تمام تر جتنی بھی این جی اوز دوسری موجود ہیں وہ وہاں پر اس کا پیسہ یونیفائی کر کے آپ ان کو دے سکتے ہیں. کل بصد خلوص عرض کیا تھا کہ اسلام آباد لیول پہ کوارڈینیشن نہیں ہوگی ورنہ تباہ ہو جائے گا. سیلانی کرے یا الخدمت کرے یا کوئی اور کرے, اگر وہ نیشنل لیول پہ کرے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ 50 کروڑ ایک جگہ اکٹھا کریں گے, ایک جگہ آٹا لائیں گے, اس کے تھیلے بنائیں گے, پھر اس کو گاڑیوں میں رکھیں گے, پھر ایک ایک گاؤں میں اور گوٹ میں جائیں گے. نہ کریں ایسا, خدا کے لیے نہ کریں. میں نے آپ سے انہوں نے کہا تھا, آپ کل لوگوں نے مجھے کہا جی آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی بات کرتے ہیں, آپ انگریزوں کے زمانے. او بھائی تم کو ریپلیسمنٹ نظام دے دو, میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں. ایک نظام موجود ہے, اس کو یوٹیلائز کرو اس وقت, خدا کے لیے اس چیز کو, جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کو یوٹیلائز کرو, اس کو کام میں لاؤ. وہ نیٹ ورک موجود ہے, انگریز نے اس سے کام لیا ہوا ہے, آپ بھی کام لو, انڈیا بھی تو کام لے رہا ہے اور ملک بھی تو کام لے رہے ہیں. اس طرح لاہور شہر کے اندر آپ نے لوگوں سے روزگار چھین لیا, پنڈی میں چھین لیا, گجرانوالہ میں چھین لیا, تمام پریشان ہو گئے, اور آپ کا کوئی نیٹ ورک نہیں بنا کہ ان تک کیسے پہنچائیں گے. آپ کے 65,000 رضاکار اس دن جنم لیں گے جس دن اس ملک سے کرونا رخصت ہو چکا ہوگا. ٹھیک, آپ کے پاس کل ایک پوری لسٹ بنائی تھی لوگوں کی کہ یہ لوگ ہیں, اور اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو تحصیلدار ہوگا نا, وہ جو نیب تحصیلدار ہوگا نا, وہ جو سیکرٹری لیفٹیننٹ جو ہوگا یونین کونسل کا, وہ اپنے ٹیچرز اپنے علاقے کے جن کو جمع کر دے گا, اس کو اختیار دو, وہاں بیٹھے گا, وہ دیکھے گا یہاں کتنے گھر ہیں. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے. جب آپ 100 گھروں کے محلے کی ایک کمیٹی بنائیں گے تو کون محلے دار ہے وہ جو کہے گا کہ ایک غریب آدمی کی بجائے کبیر آدمی کو پیسے دیں گے؟ سب کو پتا ہوتا ہے. اسی مسجد میں کمیٹی بنا لو. یہ وہ کیفیت, میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ بیوی میری جو تھی وہ مختلف لوگوں سے مل کے کوئی مختلف انہوں نے سامان راشن تقسیم کر رہی تھی. آج وہ سڑک پہ نہیں گاڑی لے کے نکل سکی, کوئی لوگ پیچھے آ سکتے. بہت کو 10-15 لاکھ کا سامان جتنا بھی تھا اب ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چیل اور کوے بنا دیا ہے اس ملک کے لوگوں کو, آپ کی مس پلاننگ کی وجہ سے. اور اگر یہ کچھ دن اور سے چلتا رہا اور آپ کی انڈیسیسو نہیں رہی, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ لوگ گھروں کو آگ لگائیں گے. نہیں, آج کل تو ابھی جو آج بیان آیا آرمی چیف کا, انہوں نے بھی 2 ٹوک انداز میں کہا کہ ہم ہر ایک تک پہنچیں گے, پلاننگ نہیں پہنچنا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے گھر میں رکھو پھر پہنچاؤ. سینسس کیسے کرتے ہیں ہم؟ جہاں مسائل ہوتے ہیں لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں سینسس, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں نکلو نہیں اس علاقے سے, تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ یہاں سے اور وہاں جا کے. آپ کرتے ہو نا, آپ مکمل طور پہ کاروبار زندگی میں پھر کا بڑی سٹائل سے کہتے ہیں اور جی ایک علاقے میں 4-8 بندے ایک گھر میں بند ہے, میں کیا کروں؟ وہ 14 دن کے لیے بند کرنا ہے تم نے. 14 سال کی قیدیں ہوتی ہیں لوگوں کو. کیا پکنک ہے کورونا کے ساتھ فائٹ؟ ویسے تو ایک تو حکومت کا رویہ الگ ہے, لیکن عوام کا رویے پہ بھی تو بات کریں نا. عوام کیا, عوام کچھ نہیں, عوام کے رویے کے حساب سے آپ نے کرنا ہوتا ہے. آپ نے پلاننگ بند ہونے کو تیار ہی نہیں ہے عوام. نہیں, عوام کیسے بند ہوتی ہے؟ گولی سے بند ہوتی ہے, ڈنڈے سے بند ہوتی ہے. ہم نے پوری زندگی یہی دیکھا ہے. دیکھو نا, میں ایڈمنسٹریٹر ہوں نا, تو میں گلہ نہیں کروں گا کہ عوام کیسی مجھے ملی. میں کہوں گا مجھے عوام کے مطابق کیسے قانون بنانا ہے. یہ گلی بعد میں ہوتے ہیں. عوام کا رویہ ہو یہ جی کوئی اس قابل نہیں ہے, جی مولوی اپنی جگہ چل رہے ہیں, جی فلانی جگہ, یہ وقت بعد کے ہیں. اس وقت دیکھنا ہے کہ عوام کا رویہ کیا ہے اور عوام کے رویے کو عوام کے ساتھ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ جو اب اس وقت کیا کیا ہوا, آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا. سیالکوٹ والے لوگ سیالکوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, گجرانوالے پھنسے ہیں, گجرات بیرون ملک گئے ہیں وہاں پھنسے ہوئے ہیں, وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نکل جاؤ, اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے, ٹھیک, آپ نے فیکٹریاں جاری رکھی. ٹھیک ہے, کیوں جاری رکھی مجھے نہیں پتا کیوں جاری رکھی. اس میں جو فیصلہ آباد میں جو بندہ کام کرتا تھا نا, وہ کاڑے سے آ کے وہیں بیٹھا ہوا ہے. امید جو ہے وہ سب سے بڑی امید بطور مسلمان ہمارے لیے یہ ہے کہ ہاں یہ وائرس اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر آئی ہے اور نہ اس کی مرضی کے بغیر جائے گی, اور ہمارے حق میں ہے اور ہمیشہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری 70 ماؤں جیسا ہے, تو جب ہم رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو
ایک ماں نہیں ریفیوز کرتی، 70 ماں کیسے ریفیوز کریں گی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو باقی جو ظاہر ہے یہ ایک، میں تو یہ سمجھتا ہوں آفت نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ آزمائش ہے یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہاں پہ آپ کو بھی آزمایا جا رہا ہے بطور جرنلسٹ، بطور لیڈر، اور مجھے بھی بطور کہ میں کیا رول پلے کرتا ہوں. اپنے ہمسائے کو بھی آزمایا جا رہا ہے کہ وہ کیا رول پلے کرتا ہے. جو بھوکا سو رہا ہے وہ بھی ہم پہ بوجھ ہے، حکمرانوں پہ بوجھ ہے. تو جو بھی کہیں کہ وہ ذمہ داری تو ہماری کمیونٹی کی ہے نا بطور مسلمان، کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے اور چاہے کوئی بھی حالات ہوں. تو اللہ تعالیٰ اچھے حالات میں اور برے حالات میں آزماتا ہے، اور یہ اللہ کرے کہ ہم اس آزمائش پہ پورا اتریں. لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے، کیونکہ ہم تو بڑے کمزور سے لوگ ہیں. باقی جب ہم سائنس کو بیچ میں لاتے ہیں تو بیسیکلی تو یہ وائرس کو ہم کوئی پچھلے 100 سال سے جانتے ہیں، کرونا فیملی کو، اور یہ سارے اٹھاتی رہتی ہے. کبھی یہ بن جاتی ہے اسپینش فلو، اور کبھی یہ بن جاتی ہے SARS 1، اور اب یہ SARS 2 ہے. اور بیچ میں مرز بھی آ گئی تھی جو مڈل ایسٹرن ریسپریٹری سنڈروم ہے، جو جدہ سے شروع ہوئی. لیکن حقیقت اس وائرس کی فیملی کی بڑی ایک یہ ہے کہ یہ میمیلینز اینیمل سے شروع ہوتی ہے، اور اینیملز میں ہی یہ پہلے میوٹیٹ ہوتی ہے. اور یہ بھی وائرس اینیملز میں ہی میوٹیٹ ہوئی ہے. ہارس شو بیٹ جو ہے، چائنیز ہارس شو بیٹ، جو وہاں ایک ڈیلیکیسی سمجھی جاتی ہے، اور اس کی فارمنگ بھی ہوتی ہے چائنا میں، اسپیشلی ووہان میں. ووہان کی وہ اسپیشلٹی کنسیڈر ہوتی ہے ایز اے اسٹارٹر. اچھا. تو وہاں پہ ظاہر ہے مسٹر لی جو فوڈ مارکیٹ کے قریب ہی تھے، وہ پہلے سب سے اس کو سفرر ہوئے، کیونکہ یہ جو اسپیشیز سوئچ ہوئی ہے یہ اسی وقت ہی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد ہیومن ٹو ہیومن یہ کانٹیکٹ میں چلتی ہے، اور یہ بہت ٹپیکل ہے. اور کیونکہ ہمارے یہ، لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو ہو گئی، لیکن یہ کیا اتنی ریپڈ موومنٹ ہوئی ہے کہ 199 کنٹریز تک پھیل گئی؟ مطلب اتنا، یا تو لوگوں کا آپس میں مکسچر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے، لوگوں کی ٹریول ہسٹری بہت زیادہ تیز ہو چکی ہوئی ہے، شاید اس وجہ سے بڑھی ہے. دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو وائرس کی نیچر ایسی ہے، یہ وائرس جب میوٹیٹ ہوئی تو اٹ بیکیم اے ویری ویری روبسٹ وائرس. اب جو کرونا وائرس کی جو پہلی فارمز تھیں، مرز تھی یا SARS 1 تھی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ریپلیکیٹ تو باڈی میں کرتی ہیں، اور یہ بھی کرتی ہے، ملٹیپلائی کرتی ہے. اس کا ملٹیپلیکیشن ٹائم کافی چھوٹا ہے. لیکن وہ وائرسز عام طور پہ باڈی کے باہر زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتی، بلکہ کافی حد تک کرتی نہیں. اس وائرس کی ایک ٹپیکل چیز ہے کہ یہ ایٹماسفیئر میں یا آپ کے نوٹوں پہ، آپ کی گھڑی پہ، آپ کے چہرے پہ، آپ کے ہاتھوں پہ، کاغذ پہ، آپ کی جنہیں جو اخبار پڑی ہے اس پہ، یہ کئی گھنٹوں سروائیو کرتی ہے. ووڈ پہ تو کم از کم یہ 14 سے 16 گھنٹے سروائیو کرتی ہے. اور اس کی یہ جو ہے پوٹینشیل ٹرانسمیشن کا وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر ووہان ایک ایسی جگہ ہے جو جس طرح سے بیجنگ کے بعد نمبر 2 وہ ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے میکسیمم انٹرنیشنل فلائٹس جاتی ہیں. اور پھر وہ اس کو بھی ظاہر ٹائم لگا ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے. چائنا سب سے پہلا ملک افیکٹڈ ہوا، اور پھر اس نے بہت اس سے سفر بھی کیا، اور پھر لیکن اس نے اچھی رسپانس بعد میں دی آفٹر 3 اور 4 ویکس، تو پھر اس کو کنٹرول کر پائے. تو ان کا تو ماڈل وہی تھا جو ہم فالو کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کیا جائے اور سارے شہر کو. کیا ہم ان کے ماڈل کے مطابق عمل کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سوال یہ ہے. ہم ریلیکس کچھ ہیں، تھوڑے سے ریلیکس زیادہ ہیں تھوڑا سا. جی وہ ایک اور چیز ہے. وہ تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں ریلیکس ویسے ہی ہے. کون سا ہمارے ملک میں قانون ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے ہارڈ قانون بن گئے ہیں، لیکن قانون بہت اچھے ہیں. نہیں، ہارڈ ہونا پڑے گا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا، ورنہ تو وائرس خود لوگوں کو دھکا دے کے بند کر دے گی. اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے. دوسرا ایک ماڈل ہے جو کہ بہت مہنگا ماڈل ہے، ہم اور وہ سب سے کامیاب ہے. وہ چائنا تو کچھ بھی نہیں ہے. چائنا کی تو دیکھیں موٹیلٹی بھی 3.5 کے قریب تھی. وہاں پہ ساؤتھ کوریا میں ان کی 1.7 رہی موٹیلٹی. جی. انہوں نے سب سے زیادہ گراف اوپر جانے ہی نہیں دیا. انہوں نے بہت نیچے سے فلیٹ کر دیا اور ریورس کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا سر کہ جو کہ میرا خیال ہے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ پریکٹیکیبل ہوگا کہ نہیں. انہوں نے ساری کی ساری انویسٹمنٹ اپنی گورنمنٹ نے، اور انہوں نے لوگوں سے کرائی ٹیسٹنگ پہ. اور انہوں نے دیکھیں اگر آپ ٹیسٹ کر لیں لوگوں کو کہ ہمارے 22 کروڑ لوگوں میں یہ 50 لاکھ کو یہ وائرس اس وقت ہے کیری کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹریولرز ہیں، چاہے وہ اب ڈومیسٹک ٹرانسمیشن ہو رہی ہے.
تو آپ ان کو 50 لاکھ کو آئسولیٹ کر دیں, چاہے گھر میں کر دیں, چاہے کسی کوارنٹائن میں کر دیں, تو آپ کو کسی لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں رہے گی. اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا, انہوں نے ایل جی کو بلایا, انہوں نے ڈائیوو کو, اپنی بڑی بڑی کارپوریشن کو بلایا, ارجنٹ میٹنگ بلائی پرائم منسٹر نے. اس نے یہ کہا کہ دیکھیں میں آپ کی فیکٹریز بند کر دیتا ہوں, لاک ڈاؤن, آپ کا پروڈکشن لاس کتنا ہے آپ اپنا کیلکولیٹ کر لیں پر ڈے. جب انہوں نے بتایا کہ اتنا اتنا ہے, اس نے لنچ پہ ان کو ٹائم دیا کہ آپ مجھے 2 گھنٹے بعد بتائیں. تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک سولوشن دیتا ہوں کہ آپ انویسٹ کریں اس کی ٹیسٹنگ پہ, ٹیسٹ اس کا ہے اتنے کا, آپ کے جتنے ملازمین ہیں, کسی کا 50,000 ملازم تھا, کسی کا لاکھ کے قریب بھی تھا, اس نے کہا یہ اور ان کی فیملیز کی آپ مجھے ٹیسٹ کر دیں, میں آپ کی انڈسٹری نہیں بند ہونے دوں گا. تو وہ ان کی ایک ڈیل ہوئی, انہوں نے پھر رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر ٹیسٹنگ کی, چوکوں میں کھڑا کر دیے, انہوں نے موبائل یونٹس بنائے اور وہ چوک میں انہوں نے ٹیسٹنگ شروع کی, اور جہاں انہوں نے پازیٹیوٹی دیکھا ان کو ہوم کوارنٹائن کر دیا. تو اس طرح ان کی وہ, لیکن دیکھیں وہ ایک تھی. میرا خیال ہے کہ سب سے ضروری یہ ہوگا کہ ہمارا ایک قبلہ متعین ہو جائے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. جی یہ بات صحیح ہے, یہی ہم روتے ہیں سر. ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ بھی ہاف ہارٹڈ کر رہے ہیں. ایک ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ نہیں لاک ڈاؤن ٹھیک ہے, کہتے ہیں ضرور اور سخت کریں. تو وہ پھر لوگوں میں جو آلریڈی ہماری ایجوکیشن لیول جس قسم کا ہے بسمل تھا, اور پھر سپرسٹیشن ہماری سوسائٹی میں بے انتہا ہے, اور پھر چورن بیچنے والے اپنا اپنا بہت زیادہ ہیں, پھر وہ ساری چیزیں مل ملا کے جو ایک عام غریب آدمی ہے جو جس کی پڑھائی لکھائی بھی اتنی نہیں ہے, وہ پھر کنفیوزڈ ہو جاتا ہے, وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے یار یہ ہر بندہ اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ